چشتی اجماع کا مخالف ہے، گمراہ ہو گیا، فلان ہو گیا، فلان ہو گیا. وہ بڑوے 1000 مرتبہ پیدا ہو جاؤ نا اللہ کے فضل سے، ان حقائق تک، فنون کی ان گہرائیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم پہنچے بیٹھے ہیں. اللہ کے فضل سے پہنچ کر دکھاؤ. تمہیں کیا معلوم اجماع کیا ہوتا ہے، کتنے قسم کا اجماع ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے یہ تمہارے پاس کی بات ہی ہے، یہ بات ختم. اب میں پوری دنیا کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق تفتیش کی ہے اور نظر و تأمل کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اپنا آخری خلاصہ آپ کو سمجھا دیا ہے اس کے متعلق. اگر کسی کے پاس دلائل اس کے برخلاف موجود ہیں، دلائل سفسطی نہیں، برہانی دلائل ہونے چاہیے، تو اگر کسی کے پاس موجود ہیں بحمد اللہ تعالی ناچیز کے دروازے کھلے ہیں، آئے انشاءاللہ العزیز بیٹھ کر پوری تسلی کرا کے بھیجوں گا. اگر وہ میری کو تسلی کرا دے گا تو میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا بس. بسم اللہ و محمد و مصلی و مسلم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعوی اجماع کا ابطال. اس سے پہلے بیان میں دعوی تواتر کا ابطال کیا تھا. اب دعوی اجماع کا ابطال ہے، اور یہ تفصیل ہے جس کا اس میں بار بار وعدہ کرتا رہا. اعلی حضرت کے یہ لفظ باجماع اہل سنت فاسق و فاجر، بس اس پر کلام ہے. آپ کا یہ دعویٰ اجماع اہل سنت کا قطعاً ناقابل تسلیم اور مبنی برخلاف حقیقت ہے. یہاں پر بھی آپ سے وہی کام ہوا کہ شہرت کو اجماع کہہ دیا. اب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور سے سیدنا معاویہ پاک کے جانے کے بعد، یعنی جس دور میں یزید پر فسق و فجور کا حکم لگنا شروع ہوا، اس دور سے اس کے فسق و فجور کے حکم لگانے کے مقابلے میں آنے والے لوگوں کے نام اور حوالے پیش کروں گا. جن کو کوئی بندہ بھی اہل سنت سے خارج کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. کرے گا تو خود نہیں رہے گا. جس وقت حرہ ہوتی ہے کربلا شریف کے حادثہ کے وقوع کے بعد، مدینہ شریف میں فتنہ حرہ ہوا
جنگ حرہ ہوئی. حرہ کہتے ہیں سیاہ پتھروں کو، چھوٹے 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 سیاہ پتھروں کو. جس زمین میں وہ ہوں اس زمین کو حرہ کہا جاتا ہے. تو مدینہ شریف کے آس پاس بہت زیادہ ایسے، تو وہ حرے کئی قسم کے ہیں، ہم نے دیکھے ہیں. تو ایک مخصوص حرہ وہاں یہ جنگ ہوئی. اس جنگ کے داعی دو صحابی پاک تھے. ایک سیدنا عبداللہ بن حنظلہ، دوسرے سیدنا عبداللہ بن مطیع. یہ چھوٹے درجے کے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. عبداللہ بن حنظلہ یہ بنے انصاریوں کے امیر، اور عبداللہ بن مطیع بنے قریشیوں کے مہاجرین. مدینے کے گلیاں سنبھالی گئیں. یزید نے حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے. پھر جس دستے کو بھیجا تھا اس کو کہا تھا کہ ان کو پہلے بلانا 3 بار، دعوت دینا، مخالفت چھوڑو. اگر نہ چھوڑیں تو پھر مدینہ کو لوٹنا مارنا تمہاری فوج کے لیے ٹھیک ہے، کر دینا شروع. اس سے فارغ ہونا تو مکے چلے جانا. عبداللہ بن زبیر پر رضی اللہ عنہ. اب سارے قصے میں تو جانا مقصود نہیں ہے، بندہ بتانا چاہتا ہوں. فسق کا الزام لگانے والے یہ 2 صحابی ہیں. اب انہی کے دور شریف میں اللہ اکبر یزید کے حق میں ہو کر ان کے مقابلے میں شدید غصہ اور غضب دکھانے والے، اور یزید کو اس وقت مسلمان اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا بتانے والے جو صحابی تھے ان کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی. انہوں نے مقابلے میں اٹھنے کو غدر کہا، جس طرح کہ بخاری مسلم میں ہے. اور اپنے تعلق داروں کو سختی سے منع کیا. اور ان کے مقابلے میں، یعنی صحابہ کے مقابلے میں، 2 صحابہ جو تھے ان کے مقابلے میں یزید کے حق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنایا. صحیح حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے.
اللہ اکبر و کبیرہ. اکہتر 11 نمبر ہے بخاری کا. اس میں لفظ ہے لما خلع اہل المدینۃ یزید ابن معاویہ جامع ابن عمر حشمه وولده فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. حضرت ابن عمر نے جس وقت مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑی، دو صاحب جنہوں نے توڑنی تھی سب نے نہیں توڑی تھی. اہل بیت میں سے تو کسی نے توڑی تھی، جس طرح کہ البدایہ والنہایہ میں ہے. آل عبد المطلب میں سے کسی نے بھی نہیں توڑی تھی، یہ البدایہ میں موجود ہے. تو جن حضرات نے توڑی تھی اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ساتھیوں، اپنے حلقہ کے لوگوں، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا کر کے فرمایا ہم نے اس مرد، ان لفظوں پر غور کرنا، ہم نے اس شخص، اس مرد کی بیعت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، علی بیع اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی بیع، اللہ رسول کے سودے پر. یہ اس کے ساتھ جو ہم نے بیعت کی ہے یہ اللہ رسول کا سودا ہے، اللہ رسول کی اطاعت پر بیعت کی ہے ہم نے. اور میں یہ جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اس سے بڑا غدر، دھوکہ اور کوئی نہیں ہوگا، غداری اور کوئی نہیں ہوگی کہ بندہ اللہ رسول کی اطاعت پر کسی کی بیعت کرے اور پھر اس کے مقابلے میں لڑائی ٹھان لے. یہ تو بہت بڑا غدر ہے. اگر تم میں سے کوئی ایسا کرے گا تو میرا اس کا تعلق کٹ جائے گا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. مسلم شریف میں تو یہ ہے اگر کوئی بندہ غداری کرے گا بیعت کر کے تو قیامت کے روز جھنڈا غداری کا اس کے کندھے پر باندھا جائے گا اور اس کو مشہور کیا جائے گا پورے میدان معاشر میں، یہ وہ شخص ہے جس نے غداری کی تھی. یہ مسلم کی 1851 حدیث ہے. 1851. جاء عبداللہ بن عمر الى عبداللہ بن مطیع حين كان من امر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادا. حضرت عبداللہ بن مطیع نے فرمایا ان کے لیے سرانہ رکھو، تکیہ رکھو. آپ نے فرمایا انی لم آتک لیجلس، بیٹھنے کے لیے نہیں آیا میں، اتیتک لیحدثک حدیثا، میں تو حدیث سنانے آیا ہوں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلع یدا من طاعة لقی اللہ یوم القیامہ لا حجت له ومن مات وليس في عنقه ہی بیعہ مات میتۃ جاہلیہ. یہ سنانے آیا ہوں. حضور نے فرمایا
جو شخص حاکم کی اطاعت سے ہاتھ نکالے گا اللہ تعالی کے پاس جائے گا، لا حجت اللہ، اس کی کوئی حجت نہیں ہوگی. اور جو مرے گا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت نہیں ہوگی حاکم کی، تو جاہلیت کی موت مرے گا. یہ حدیث سنائی، اور وہ دوسری بھی ہے جس کا مطلب مانا میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. تو بھائیوں، یہاں پر جو بات قابل توجہ ہے، کیا یہ سارا کچھ اتنا سختی اور پھر یہ لفظ کہ اللہ رسول کی اطاعت پر ہم نے بیعت کی ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے وہ تو اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ رسول کی اطاعت والا ہے، جس طرح ہم نے پہلے کی تھی اسی طرح ہے. جب ہے تو اب ہمارا حق یہ بنتا ہی نہیں، ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، نہیں کھڑے ہوئے. تو یہ تو پہلے شخص ہیں کہ جو اس وقت دفاع کر رہے ہیں یزید کا. اتنے بڑے مبارک شخص کو اہل سنت سے کیسے خارج کیا جائے گا اور پھر دعویٰ کیا جائے گا کہ اہل سنت کا اجماع ہے؟ یہاں پر جو مزید تنبیہ کی ضرورت ہے اعلی حضرت کے خلاف یہاں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اعلی حضرت نے فتاوی میں یہ لکھ دیا، ہو دو صورتیں تھیں، یا بخوف جان اس پلید کی وہ ملعون بیعت قبول کی جاتی کہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت ہو. یہ رخصت تھی، ثواب کچھ نہ تھا. یہ لفظ غور کرو، ایک طرف بخاری کی حدیث رکھو، ایک طرف ان الفاظ کو رکھو. عبداللہ بن عمر جیسے جن کو سیرت رسول کریم کا پیکر سب سے بڑا مانا جاتا تھا، اور ہر کسی دنیا میں مصروف نہیں ہوئے، اگلے آ کر گھر کہتے رہے خلیفہ بناتے ہیں، فرماتے تھے نہیں میں نہیں بننا چاہتا. عمر کے بیٹے ہیں خلیفہ رہ چکے ہیں، اتنے بڑے خلیفے کے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے کون تیار نہیں تھا، لیکن وہ فرماتے تھے نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا. اتنا بڑا متقی بندہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رسول کی اطاعت پر ہم نے اس کی بیعت کی ہے. تو بیعت اس کا مطلب یہ نکلا کہ یزید کی بیعت اللہ رسول کی اطاعت پر کی گئی. تو ظاہر بات ہے سب کے لیے یہی تھی. یہ تو نہیں کہ عبداللہ بن عمر کی جو بیعت تھی تو اس کو تو کہا گیا کہ تم نے خدا رسول کی، میں جو بات کروں گا اس کو ماننا ہے، خدا رسول کی اطاعت پر میں تیری بیعت کر رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں اور باقی کہہ رہے ہوں نہیں، ہم ہر طرح جس طرح کی مرضی ہے تو خدا رسول کے خلاف چلے، جو مرضی ہم تیری اطاعت کریں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر جب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیعت کی ہے اللہ رسول کی اطاعت پر، اس کا مطلب ہے یزید کی بیعت اللہ رسول کی اطاعت پر ہوئی. جب اللہ رسول کی اطاعت پر ہوئی تو اب واقعی کذاب یا کسی اور کذاب کی روایت کو لے کر اتنی صحیح روایت کے مقابلے میں اعلی حضرت فرمائیں وہ بیعت ہی ملعون تھی. یہ کیا ہوا؟ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی دنیا کا بندہ یہ ثابت کر کے دکھائے کہ یہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ بیعت خدا رسول کی مخالفت کے لیے ہوئی تھی. کوئی صحیح روایت، کوئی حسن دکھا دیا. توبہ توبہ توبہ. اور پھر اگلے الفاظ تو اور زیادہ سخت اور صحت کے سراسر خلاف اور سراسر باطل ہیں. کیا
وہ یزید کا حکم ماننا ہوگا اگرچہ خلاف قرآن و سنت. لا حول ولا قوت. صحابی فرما رہے ہیں بیل اللہ رسول کی اطاعت پر، اور آپ فرما رہے ہیں خلاف قرآن و سنت بیعت. سمجھ آئی کہ نہیں؟ لگتا ایسے ہے جذبات میں لکھتے رہے اور تحقیق نہ فرمائی. ٹھنڈے دل سے سوچتے، جذبات کو ساتھ نہ آنے دیتے تو ایسے الفاظ منہ شریف سے نہ نکلتے. میرے بھائیوں، پہلے شخص کون ہیں یزید کا دفاع کرنے والے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حسن حسین سے افضل ہیں سلام اللہ علیہم. کیوں کہ بیعت رضوان میں 2 مرتبہ رسول اکرم کی بیعت فرمائی. یہ سیرت کا اتفاق ہے اس بات. اور حسن حسین پاک کو تو کسی معرکہ اور کسی جہادی مہم میں رسول اکرم کے دور میں شرکت کا موقع نہیں ملا، اور ان کو اتنا بڑی مہموں میں، خصوصاً بیعت رضوان میں، اور بیعت رضوان والے اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق افضل ہیں دوسرے تمام سے. تو بھائیو، عبداللہ بن عمر پہلے مدافع یزید کے ثابت ہوئے. دوسرے آتے ہیں امام محمد بن حنفیہ، مولا علی کے بیٹے. شان اتنا ہے کہ مولا علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا تمہارے خدا بیٹا دے گا، اس کا نام میرے والا رکھنا. پیدا بعد میں ہوئے، نام شریف پہلے حضور نے منتخب فرمایا، اور یہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے. تو محمد بن حنفیہ مناظرہ کرتے ہیں. مناظرہ یہ سارا موجود ہے، سند بالکل صحیح. حافظ ذہبی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر والی بخاری شریف کی روایت نقل فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں وزاد فیہ المدائنی عن سخ عن نافع فمشى عبد الله بن مطيع واصحابه الى محمد بن الحنفية فارادوه على خلع يزيد فابى وقال ابن مطيع ان يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب قال ما رأيت منه ما تذكرون وقد أقمت عنده فرأيته مواظبا للصلاة متحريا للخير يسأل عن الفقه قال كان ذلك منه تصنعا لك ورياء. سند وہی بخاری والی سند ہے، بخاری والی. ہاں جی. اور جو مدائنی ہے ان کے متعلق یحییٰ بن معین فرماتے ہیں پوچھا گیا سیکا ہے، فرمایا سیکاتن سیکاتن سیکاتن. تاریخ اسلام میں ان کے حال کے اندر دیکھ لینا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں عبداللہ بن مطیع تشریف لے گئے. یہ سارا مناظرہ میں نے بیان میں سنایا ہوا ہے، بہت لمبی روایت پوری مکمل نقل فرمائی ہے کس نے؟ البدایہ والنہایہ نے. پورا مناظرہ دیکھنا ہو تو اس میں ہے. تو ابن مطیع اور آپ کے ساتھی آتے ہیں محمد بن حنفیہ کے پاس یزید کی بیعت توڑنے کے لیے. ابن مطیع فرماتے ہیں یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، حکم کتاب سے تجاوز کرتا ہے. امام محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں وہاں رہی تو میں نہ تذکرون، جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو. وقد اقمت عنده، میں نے اس کے پاس رہائش رکھی، اس کے پاس قیام کیا، میں تو اس کے پاس رہا ہوں. اور یہ ذہن میں رکھنا حسن حسین پاک یزید کے پاس نہیں رہے، محمد بن حنفیہ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حسن حسین پاک دمشق نہیں گئے، یعنی یزید کے ہوتے ہوئے. اچھا خیر، تو
فرأیتہ مواظبا للصلاۃ، میں نے تو اس کو مسلسل نماز پڑھتے دیکھا، کبھی اس نے نہیں ترک کی. متحرجا للخیر، نیکی کے کام ڈھونڈتا ہے. یسأل عن الفقہ، فقہ کے متعلق سوالات صحابہ سے ادھر ادھر سے مسائل پوچھتا ہے. عبداللہ بن مطیع فرمانے لگے یہ سارا تصنع اور ریا تھا تیرے لیے. پھر وہ آگے انہوں نے مناظرہ سارا وہ اس میں ہے البدایہ والنہایہ میں. اس وقت میرا مقصد وہ بیان کرنا نہیں، وہ تو میں مکمل مستقل موضوع بیان کر چکا ہوں. یہاں پر اب یہ بتانا مقصود ہے کہ یزید کا دوسرا بندہ جو یزید کا دفاع اور اس کو صالح ثابت کر رہا ہے الزام فسق کے بعد، تو وہ کون ہے؟ امام محمد بن حنفیہ، جلیل القدر تابعی، مولا علی کے شہزادے، اتنا بڑے اہل بیت کے امام ہیں. تو ان کو اہل سنت سے نکالنا، ان کی مخالفت کے باوجود اجماع کا دعویٰ کرنا، یہ کیسا عجیب بات ہے. ان کے بعد تیسرے شخص، اللہ اکبر و کبیرہ، تیسرے شخص اس مبارک دور میں ایک صحابی رسول ہیں، حضرت اسیر. کون؟ طبقات میں ان کی روایت ہے، ہماری کتاب میں موجود ہے، بارہا بیان کر چکا ہوں. صحابی رسول تھے. وہ صاحب فرماتے ہیں وہ صحابی فرماتے ہیں بھئی افضل مفضول کا مسئلہ ہے. یزید سے افضل لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، یزید ان کے برابر کا نہیں ہے، مفضول ہے، لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ اگر اس کے ایسا شخص بن جاتا ہے اور اس سے امت کو امن نصیب ہو جاتا ہے، اس کی حکومت میں اختلافات افتراقات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ کافی ہے، یہ صحیح ہے. یہ اسیر پاک ہے، وہ افضل مفضول کا مسئلہ بتاتے ہیں. یہ بندروں کے ساتھ کھیلنا، فلاں فلاں فلاں، یہ آج کے کسی بندر کو کسی بندر ریبو مخنف کذابوں کی روایتوں سے نظر آیا ہوگا. آگے چلتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا حوالہ میں اس وقت اس وجہ سے نہیں دینا چاہتا کہ وہ یزید کے باپ کے دور کا مسئلہ ہے، قسطنطنیہ والا. اور میں دینا چاہتا ہوں حضرت معاویہ کے جانے کے بعد. آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمت کی دعائیں دیتے ہیں اس کو. یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ کہاں ہے؟ یہ حضرت لسان المیزان حافظ الشان عسقلانی یزید کے حالات میں لسان المیزان میں دو روایتیں لائے ہیں. پہلے روایت لائے ہیں قال ابن شوذب سمعت ابراہیم بن ابی عبلہ، عبداللہ بن شوذب صدوق عابد، محرران نے لکھا بل ثقہ، ابراہیم بن ابی عبلہ ثقہ، سمعت عمر بن عبد العزیز یترحم علی یزید بن معاویہ. راوی کہتے ہیں میں نے عمر بن عبد العزیز کو سنا وہ یزید پر رحمت بھیج رہے تھے. روایت حسن لذاتہ ہی ہے. اگلی روایت جو مشہور ہے لوگوں میں، مولویوں نے سنائی اور پچھلی چھپا لی. جو چھپا لی وہ میں نے سنا دی، جو انہوں نے ظاہر کی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟
فذكر رجل يزيد بن معاوية فقال قال أمير المؤمنين يزيد فقال له عمر تقول أمير المؤمنين وأمر به فضرب 20 صوتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی نے امیر المومنین کہہ دیا یزید کو تو 20 کوڑے مروائے. تو امیر المومنین کہتا اس کو. افسوس ہے یہ روایت ایک او میرے بھائیو مجہول الحال نوفل بن ابی الفرات مجہول الحال کی وجہ سے ضعیف ہے. اوپر والی حسن لذات ہی ہے. جو ضعیف تھی اس کو مولویوں نے آگے رکھ دیا اور جو صحیح تھی اس کو چھپا دیا. یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ تہذیب التہذیب میں حافظ الشان رحمہ اللہ ان سے ایک خطا واقع ہوئی. وہ ایک وہم لگ گیا ان کو. کیا کہ انہوں نے یہ نوفل جو ہے اس کو نوفل بن ابی عقرب اور یہاں بھی نوفل بن ابی عقرب فرما دیا. حاشا وکلا نوفل بن ابی عقرب نہیں ہے. یہ نوفل بن ابی الفرات ہے جس طرح کے تاریخ الاسلام ذہبی کے اندر ہے. نہ یہ بات کرنے والا نوفل بن ابی عقرب ہے نہ اس کے اگلے شاگرد ہیں نہ کسی طرح. یہ ان سے وہم ہوا. صحیح کیا ہے نوفل بن ابی الفرات اور یہ مجہول الحال ہے. اور اگر کوئی کہے یار تم نے چشتی جو روایت سنائی ہے اوپر والی وہ تو منقطع ہے بھائی. حافظ کہاں اور اتنا دور اور وہ دو راوی کا ذکر کر کے تو روایت آگے پہنچا رہے ہیں. تو درمیان میں کتنے راوی ہیں؟ میں کہوں گا جو آپ پیش کرتے ہو اس کا بھی تو یہی حال ہے. وہ نیچے سارے راویوں کو گرا دیا. 2 راویوں کا ذکر ہے. جو تمہارا جواب وہاں ہوگا وہی ہمارا یہاں ہوگا. اس کو اٹھانے سے شرم نہیں آئی. اس کو اٹھانے سے شرم آتی ہے. ارے بھائی وہ نقل کر رہے ہیں اگلے 2 راویوں کو ذکر کر کے تو ان کے پاس انہوں نے دیکھی ہیں روایتیں. وہ ہم نے تو نہیں دیکھی. ہم ان کی نقل پر اعتماد کر رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ انصاف کا تقاضا جو تھا وہ ہم نے پورا کیا. انصاف پہلی روایت کے حق میں جاتا ہے. کیوں کہ وہ حسن لذات ہی ہے. دوسری ضعیف ہے. 20 کوڑے مارنے والی ضعیف ہے. اب بتاؤ عمر بن عبدالعزیز کو اہل سنت سے کون خارج کرے گا؟ ڈاکٹر ہے؟ اجماع اجماع اجماع. ہاں کیا بات ہے. یہ چشتی اجماع کا مخالف ہے. گمراہ ہو گیا فلان ہو گیا فلان ہو گیا. وہ بڑوے 1000 مرتبہ پیدا ہو جاؤ نا اللہ کے فضل سے ان حقائق تک فنون کی ان گہرائیوں تک تم نہیں پہنچ سکتے جہاں ہم پہنچے بیٹھے ہیں. اللہ کے فضل سے پہنچ کر دکھاؤ. تمہیں کیا معلوم اجماع کیا ہوتا ہے؟ کتنے قسم کا اجماع ہوتا ہے. اللہ کے فضل سے یہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں. یہ بات ختم. بات سمجھنا میرے بھائیو. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت بھیج رہے ہیں تو کیا ان کی اس بات سے یزید کا فاسق ہونا سامنے آتا ہے کیا؟ سمجھ نہیں آ رہی. اور یہاں یہ تنبیہ کرتا چلوں کہ اعلی حضرت کا یہ فرمانا فتاوی شریف میں جلد نمبر 14 صفحہ 603 پر یزید بے شک پلید تھا. اسے پلید کہنا اور لکھنا جائز ہے اور اسے رحمت اللہ تعالی علیہ نہیں کہے گا مگر ناصبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تو گئے. ان کو مانتے ہو خلیفہ حق خلیفہ راشد. وہ رحمت اللہ علیہ یترحم علیہ. یہ کیا لفظ ہے؟ وہ رحمت بھیج رہے ہیں تو اعلی حضرت
دست بستہ گزارش ہے آپ کی امامت کو سلام، 1000 بار عزت کرتے ہیں، لیکن غلط کو غلط کہنا یہ آپ سے ہی سیکھا ہے، ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ تو وہ تو فرما رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز، رحمت بھیج رہے ہیں، تو آپ کا فرمانا وہ پکا ناسبی، تو یہ پکے ناسبی نکلیں گے، تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ اہل سنت کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ خیر، اللہ اکبر و کبیرہ، یہ سب جذباتی فتوے ہیں جی، ان کو کہتے ہیں جذباتی فتوے۔ اب میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اماموں کی طرف آتے ہیں۔ شریعت کے یہ دور با دور آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ کسی دور میں اجماع نہیں ہوا، اللہ کے فضل سے، یہ محض دعویٰ ہے، حقیقت نہیں۔ سیدنا امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر کی طرف یہ روایت ہے بھائی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، کتاب السنہ، صحیح روایت، من قال لعن اللہ یزید بن معاویہ قال لا تکلم فی ھذا، آپ سے پوچھا جاتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے یزید بن معاویہ پر لعنت ہو، آپ نے فرمایا اس میں مت بول، قلت ما تقول، امام نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن المؤمن کے قتل ہی، مومن کو لعنت بھیجنا اس کے قتل جتنا جرم ہے، اور حضور نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم وقد صار یزید فیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دور میرا ہے، پھر ساتھ والوں کا، یعنی صحابہ تابعین۔ تو تابعین کی روایت الفاظ ذکر کر کے ثم الذین یلونہم کے پھر فرماتے ہیں وقد صار یزید فیہم، یزید تابعین میں ہوا ہے۔ بتاؤ، امام احمد بن حنبل فرمایا یزید تابعین میں ہوا ہے، اور پھر فرمایا جو حضور نے فرمایا مان لو، جواب دے رہے امام احمد بن حنبل کہ مدینے والوں کو جو ڈرائے گا دھمکائے گا اس پر لعنت ہے وغیرہ وغیرہ جو روایتیں آتی ہیں حدیثیں، امام احمد نے جواب دیا، امام نے فرمایا حضور نے یہ فرما دیا کہ اللہ من لعنتہ او سببتہ فاجعلها له رحمہ، اے اللہ میں اگر کسی کو سب و شتم کروں، لعنت بھیجوں، تو اس کو اس کے حق میں رحمت بنا دینا۔ تو حضور نے ساتھ رحمت کی دعا دے دی، تم لعنت کائے کی کرتے ہو؟ پھر امام احمد فرما رہے اسی وجہ سے توجہ، اگر کوئی کہے کہ اوپر والی روایت اس کے کھڑی ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یزید کے متعلق، اس سے حدیث روایت کرنی چاہیے، قال لا يذكر عنه الحديث ولا ينبغي لاحد ان يكتب عنه حديثا، کسی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس سے حدیث لکھے۔ قلت لاحمد ومن كان معه بالمدینہ حين فعل ما فعل قال اهل الشام، قلت له واهل مصر قال لا انما كان اهل۔ اب یہاں پر اگر کوئی کہے کہ امام احمد سے پوچھا گیا حدیث روایت اس کے یزید سے کر لیتے، فرمایا نہیں، وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس۔ اب یہاں پر اس روایت کو اس کے مقابلے میں رکھ کر جو نیچے والی ہے، جو اس کو تابعین میں شامل کر رہی ہے، اس روایت اور اس کو آپس میں آمنے سامنے رکھا جائے، تو اگر کوئی کہے کہ یار وہ حدیث روایت کرنے سے جب روک رہے ہیں تو وہ تو کبیرہ گناہ ہو گیا اس کا، فاسق فاجر ہے تو روک رہے ہیں، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اس نے مدینے کے ساتھ یہ کیا یہ کیا، تو اس کا جواب گزارش کروں
کہ یہ اوپر والی حدیث قطعاً یقیناً اس کے فسق کو مستلزم نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ اس کے اندر یہ تعویل و احتمال موجود ہے کہ یزید نے جو کام کیا اہل مدینہ یا مکہ پر، اہل مدینہ کے ساتھ یا اہل مکہ کے ساتھ جو کام کیا، جو جنگ کی، جو بندے مرائے، لوٹ مار کرائی، تو شبہ اجتہاد اس کا موجود ہے. جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تواتر کے ابطال کے موضوع میں شبہ اجتہاد وہاں ہے. اب امام جو فرما رہے ہیں، بات سمجھنا، تو اس کا ایک خلاف مروت یہ عمل، خلاف مروت یہ عمل ضرور بنتا ہے. خلاف مروت کی وجہ سے اس کی عدالت ختم ہو جائے گی، کیونکہ عدالت کے لیے فسق و فجور سے بچنا اور خلاف مروت کام سے بچنا ضروری ہے. تو یہ اس کا عمل خلاف مروت تھا، یعنی اس کے نظریے میں تو شبہ اجتہاد تھا، لیکن امام احمد اور دوسروں ہمارے سامنے تو خلاف مروت ہے. جب خلاف مروت ہے تو امام صاحب خلاف مروت کی وجہ سے اس کی عدالت کو باطل کر رہے ہیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ روایت کے باب میں محتاط، بڑے بڑے محتاط لوگ امام بخاری کی طرح، وہ تو اس سے بھی باریک بات دیکھ لیتے ہیں. مثلا امام بخاری جاتے ہیں کسی بندے کو دیکھتے ہیں، وہ حدیث کا راوی تھا، یہ حدیث لینے کے لیے جاتے ہیں اس کے پاس، وہ جھولی لا رہا ہے، چھاج لا رہا ہے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے. آپ دیکھتے ہیں جس نے جو گھوڑے کے آپ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کی حدیث کیسے لوں؟ اب بتاؤ کون سا اس نے گناہ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہو گے امام صاحب کے نزدیک خلاف مروت عمل تھا، بس انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو حدیث چھوڑ دی. تو امام احمد کے نزدیک یہ خلاف مروت، مقصد یہ مستلزم فسق ہونا اس کا یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ دوسری روایت اس کو تابعین میں ڈال رہی ہے. اسی وجہ سے طبقات الحنابلہ میں صاحب موجود ہے. یہ طبقات الحنابلہ جو ہے نا، اس کے ساتھ آخر میں امام ابو محمد بن تمیم حنبلی، جو امام احمد بن حنبل کے مذہب کے بہت بڑے وکیل تھے، ان کا عقیدہ آخر میں پڑا ہوا ہے جو انہوں نے امام احمد بن حنبل کی طرف سے لکھا ہے. تو اس میں صاف لکھا ہے وَكَانَ يُمْسِكُ عَنْ يَزِيدْ بن معاویہ وَيَكِلُهُ إِلَى اللَّهِ وَيَتَحَرَّجُ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ فِي أَحَدٍ مِنَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ. امام احمد بن حنبل یزید بن معاویہ سے ہمیشہ زبان چپ رکھتے تھے، خاموش، اور اس کا مسئلہ خدا کے سپرد کرتے تھے، اور بہت ہی حرج محسوس فرماتے تھے صدر اول صحابہ تابعین کا دور جو ہے، ان دوروں میں صحابہ تابعین ان کے متعلق زبان کھولنے کے متعلق بہت حرج محسوس کرتے تھے. اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان حضرات میں زبان کھولو. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 5ویں صدی میں یزید کے فسق اور عدم فسق، یعنی اس کے فاسق ہونے نہ ہونے کا اختلاف دکھاتا ہوں
انتہائی مستند کتاب میں 5ویں صدی. یہ تو نص ہے، صریح نص ہے. حنابلہ کے بہت بڑے وکیل اور امام ہیں، پوری دنیا میں مشہور، قاضی ابو یعلا کبیر محمد بن حسین. ان کی وفات ہے 458 میں، 458 ہجری میں ان کی وفات ہے. طبقات الحنابلہ جو دنیا میں کتاب مشہور ہے وہ ان کے بیٹے قاضی ابو الحسین کی ہے. تو یہ جو قاضی ابو یعلا کبیر ہے نا، جن کی وفات 458 ہجری میں ہے، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کتاب الروایتین والوجہین. یہ دیکھو، کتاب الروایتین فی الوجہین. آپ جانتے ہیں اس کے 3 حصے ہیں. ایک عقائد کا حصہ ہے، ایک اصول فقہ اور ایک فقہ. امام احمد بن حنبل سے جس مسئلے میں ان 3 ابواب کے اندر 2 روایتیں منقول ہیں، ان روایتوں کو انہوں نے لیا اور اس کی وجہ بیان کی، اس پہ دلیل پیش کی ہر روایت کی. اس کو بولتے ہیں کتاب الروایتین والوجہین. پوری دنیا میں یہ کتاب مشہور ہے. تو اس کتاب کے عقدی حصہ میں لکھا ہے، عقدی حصہ یعنی اعتقادی حصہ، عقائد کا حصہ جو ہے، یہ عنوان ہے، یہ عنوان ہی کافی ہے. مسئلہ فی یزید بن معاویہ هل يحكم بفسقه ام لا. یہ مسئلہ ہے کہ امام احمد سے 2 روایتیں، تو یہ عنوان ڈال رہے ہیں کہ یزید کو فاسق کہنا ہے یا نہیں. اب آگے چل کر ایک روایت کا ظاہر یہ بتا رہے ہیں قاضی کہ حکم فسق لگتا ہے اس روایت کے ساتھ، ظاہر کا لفظ بول رہے. دوسری روایت اس کو پیش کر کے فرماتے ہیں فظاہر هذا انه لم يحكم بفسقه لانه انكر لعنه وجعله داخلا في القرن الثاني الذي منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عن الكلام فيه. کہ دوسری روایت جو ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ یزید کو فاسق نہیں کہنا. کیوں؟ امام احمد بن حنبل نے اس روایت میں اس کی لعنت پر انکار فرمایا اور اس کو اس قرن میں داخل کیا جس قرن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی صحابہ کا قرن. جب حضور فرماتے ہیں خیر القرون قرنی، میری سنگت سب سے بہتر ہے، اس کا مطلب ہے سنگت صحابہ. ثم الذین یلونہم، پھر تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. اور بعض صحیح روایات میں آیا ثم الذین یلونہم، چوتھی مرتبہ تو فرمایا اتباع تبع تابعین. خیر، یہ دیکھو امام اہل سنت کا دیکھو دعویٰ کہ وہ فرما رہے ہیں اجماع ہے اہل سنت. یہ کہاں؟ 5ویں صدی. پانچویں صدی یہ غوث پاک کی صدی ہے، بغداد ہے، اور یہ بغداد کے امام ہیں جن کا روایت کا حوالہ دے رہا ہوں. اور آپ کے امام مرشد طریقت غوث پاک میرا
یہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. قاضی ابو یعلا کبیر کے اندازہ لگائیں. امام احمد کے پاس تو یہ ہے، ان کی روایات میں یہ اختلاف ہے، ان کے اصحاب میں اختلاف ہے. اتنے بڑے صاحب وہ یہ اختلاف نقل فرما رہے ہیں اور نص فرما رہے ہیں. تو اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسق ہے، اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسق نہیں. حکم یہ کہنا ہی نہیں ہے فاسق اس کو. اب بتائیے امام سیدنا امام احمد بن حنبل جیسا بندہ وہ امساک کر رہا ہے، توقف کر رہا ہے، تو اجماع ہے کیا قطعی؟ کہاں سے اجماع ہو گیا؟ امام احمد سنی نہیں ہے کیا؟ بہت بڑے حنبلیوں کے امام، تہذیب الکمال کے مصنف یوسف مزی، انہوں نے جو تہذیب الکمال لکھی اس کی اصل الکمال ہے حافظ عبد الغنی مقدسی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ غوث پاک کے دور میں تھے. وہ دیکھو کیا کہتے ہیں، ان کا یہ فتویٰ موجود ہے پورا قلمی. حافظ ابن رجب حنبلی کی جو ذیل ہے طبقات الحنابلہ پر، اس میں صاف لکھتے ہیں خلافتہ صحیحۃ، یزید کی خلافت بالکل صحیح تھی. بعض علماء فرماتے ہیں بایعہ 60 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابن عمر. بات سمجھنا، 60 صحابہ نے بیعت کی. یہ وہ لکھ رہے ہیں، ہم نے تو 75 تک پہنچا دیا. اور کہتے ہیں وَأَمَّا مَحَبَّتُهُ فَمَنْ أَحَبَّهُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يُحِبَّهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ. فرماتے ہیں جو شخص یزید سے محبت رکھتا ہے اس پر انکار نہ کیا جائے گا، اس کو یہ نہ کہا جائے گا تو برا کام کر رہا ہے. اور اسی سے پتا چلا کہ حافظ عسقلانی کا یہ فرمانا کہ یزید سے محبت رکھنے سے بندہ ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ایمان ضائع کرنے کا فتویٰ دے رہے ہیں حافظ عبد الغنی مقدسی؟ بات یہ ہے کہ بس جس کے دل شریف کو گمان شریف میں جو کچھ آتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پر وہ فرما رہے ہیں فلا ينکر والا ہے. اگر یہ فاسق تھا ان کے نزدیک تو فاسق کے ساتھ محبت جائز نہیں ہوتی. جی یہ ہمارے عقیدہ تحاویہ کے اندر موجود ہے. ہم نحب الصالحین، نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. ولا نحب الفاسقہ ونبغض الفاسقہ، میرے خیال میں لکھا ہے ہم فاسق لوگوں سے بغض رکھتے ہیں. تو یہ تو محبت جائز رکھ رہے ہیں. حافظ عبد الغنی مقدسی، ہٹ جاؤ ادھر. یہ آ گئے بہت بڑے حنبلی مذہب کے امام. یہ ہیں 471 غوث پاک کے دور کے غوث اعظم، اور بغداد کے ہیں. جی وہ بھی بغدادی تھے، یہ بھی بغدادی ہیں. غوث پاک کے دور کے ہیں اور بغداد شریف کے ہیں اور غوث پاک کے مذہب کے ہیں. ان کا نام ہے ابو علی حسن بن احمد بن عبداللہ، دنیا میں مشہور ہیں ابن البنا حنبلی. ابن البنا حنبلی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ان کی الرد علی المبتدعہ، بدعتی بد مذہب اہل سنت کے مخالفین لوگوں کے رد میں یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے. یہ میرے پاس موجود ہے. یہ دیکھو اللہ اکبر کتنا بڑا بندہ ہے. قاضی ابو یعلا کے شاگرد ہیں فقہ میں، حافظ الحدیث ہیں، نامور محدثین جن کے
روایتیں جن کے نام کتابوں روایتوں کے اندر موجود ہیں ان سے یہ حدیث پڑھے. اللہ اکبر. ابن عقیل جیسے، ابن عقیل محدث حنبلی، ان جیسے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ ابن عقیل، وہ غوث پاک کے استادوں میں ہیں. اب یہ جو ابن البنا ہیں، اللہ اکبر، یہ طبقات الحنابلہ کے ذیل میں حافظ ابن رجب حنبلی ایک امام کا ذکر کر رہے ہیں، عبد المغیث حربی رضی اللہ تعالی. یہ غوث پاک کے مرید تھے. کن کے مرید تھے؟ غوث پاک کے مرید تھے. انہوں نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی. ابن جوزی اور ان کی مخالفت بن گئی. ابن جوزی یزید کے مخالف الرد علی المتعصب العنید لکھی. متعصب عنید سے مراد ان کی یہی عبد المغیث حربی ہیں. انہوں نے یزید کے دفاع میں کتاب لکھی. اب عبد المغیث حربی جو ہیں غوث پاک کے مرید، انہوں نے یہ بات یعنی یزید کے دفاع والی بات انہوں نے کس سے لی؟ حافظ ابن رجب لکھتے ہیں وَيُقَالُ إِنَّ عَبْدَ الْمُغِيث تَابِعَ أَبَا الْحَسَنِ بن البناء فقيل إنه صنف في منع ذم يزيد ولعنه. ابن البنا جو تھے انہوں نے کتاب لکھی یزید کے مذمت سے، برا بولنے سے روکنے کے لیے، لعنت کرنے سے روکنے کے لیے کتاب لکھی. کس نے؟ محدث ابن البنا نے، حنبلی نے. تو عبد المغیث حربی نے ان کی اتباع کی جو کتاب لکھی. یعنی ان سے عبد المغیث حربی سے پہلے کون لکھ چکے تھے؟ ابن البنا. ابن البنا بھی پھر گئے اہل سنت میں سے نہیں ہے. عبد المغیث حربی غوث پاک کا مرید وہ بھی نہیں ہے. وہ محدث وغیرہ سب گئے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کتاب لکھی ہے نا، ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں یہاں، کاش کے اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ آتی. میرے خیال میں تو پھر ابن جوزی نہ بچتے. اگر اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ بات آ جاتی تو ضرور فتویٰ ہو سکتا ہے تکفیر کا ہو جاتا. الرد علی المتعصب العنید میں ابن جوزی نے صاف لکھ دیا کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ. امام حسین پاک کے سر شریف میں بدبو پڑ گئی. عبد المغیث حربی کا رد کیا قلم حضرت اٹھا رہے تھے، اور پتہ نہیں دنیا میں کون کون سے اندھے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ کمال کتاب لکھی ہے. وہ اندھے تمہیں شرم نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ وہ اندھے. یہ میں لفظ پڑھتا ہوں. قلت ابن جوزی کہہ رہا لیس العجب من فعل عمر بن سعد وعبید اللہ بن زیاد وانما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب على ثنية الحسين وإعادة المدينة وقد تغيرت ريحه یہ لفظ ہے کہ جب مدینہ کی طرف سر شریف بھیجا یزید نے تو سر شریف کی ہوا بدل گئی تھی، بدبو بدل گئی، بدبو پیدا ہو گئی. وہ خدا کا خوف کر وہ ابن جوزی، کیا لینا تھا تو نے؟ یزید کی مخالفت میں اہل بیت کو نہیں چھوڑا. غلط چلے بندہ تو ایسے ہی نتیجہ نکلتا ہے. وہ عام پارٹیوں، یہ جماعتوں پارٹیوں والے، وہ یار یہ بھڑوے کہتے ہیں ہمارا شہید ہوا خوشبو، ہمارا شہید ہوا خوشبو. وہ یار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہمارا بابا طفیل شہید ہوا، اس کا میں نے جنازہ پڑھایا.
3 کے 4 مہینے بعد مٹی سے نکالا، مٹی سے، قبر سے نہیں، مٹی اوپر پڑی ہوئی تھی، نکال کر جنازہ پڑھا. خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں پورا مجمع کہتا تھا خوشبو ہے. جتنے بندوں نے جنازہ پڑھا خوشبو آ رہی. 4 مہینے مٹی میں پڑا رہے. طفیل کا سر ہے جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، اس کے سر میں بدبو جس میں نہیں پیدا ہوتی، امام حسین کے ہو گئی. افسوس ابن جوزی، کاش کے قلم یہ کتاب اٹھاتا اور جلا دیتا تو اپنے ہاتھوں سے. اور اگلی بات دیکھو، وہ بھی اس میں لکھ دی. حضرت سوال ہوا اس پر کہ یار حضرت معاویہ کو تو حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اس کو ہادی مہدی بنا دے. انہوں نے اس کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا، ولی عہد بنایا، تم اس کو کیا کہہ رہے ہو؟ تو جواب دیتا ہے او یار حضور کی حدیث ہے نا، تو حضور کی حدیث ہے نا، دعا ہے نا، دعا تو دعا کون سی پوری ہونا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی دعا پوری ضروری ہوتی ہے؟ لہذا دعا یہ حضور کی قبول ہی نہیں ہوئی. لا حول ولا قوت. وہ محدث ابن جوزی تیرے ذہن میں حدیث نہیں آئی تھی؟ کل نبی مستجاب الدعوی، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، حضور نے فرمایا رد نہیں ہوتی. لیکن دیکھ تو یزید کے تعصب میں اتنا، کیا کہوں میں، بیڑا غرق ہو گیا کہ حدیث رسول کے ہوتے ہوئے، اہل سنت کی عقیدے کے ہوتے ہوئے اتنا غلیظ بات لکھ دی. یار ہوئی تو دعا، ضروری تو نہیں قبول ہو جائے. پاک رسول کی قبول نہیں ہوئی تو تیری قبول ہوتی ہے. یہ بھی اسی الرد علی المتعصب العنید میں. بندہ ناچیز ابن جوزی پوری کتاب کا رد لکھ کر بیعت یزید میں بطور ضمیمہ ڈال چکا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آنے والا ہے. پوری کتاب کا رد لکھ دیا. یہ لکھا ہوا ہے کتاب کے 77 صفحے. ثم ليس من ضرورت الدعاء الاجابہ. تو آپ نے دیکھ لیا یہ صاف کہہ رہا ہے دعا کا مقبول ہونا ضروری نہیں. یہ پیچھے یہ حدیث دے رہا ہے اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا. اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت کہ اگر حضور کی دعا قبول ہوتی تو صفین ہوتی. واہ خدا، اچھا بہت اچھی. محدث ابن جوزی میں بچہ ہوں، میں سامنے بیٹھا ہوتا آپ کے تو تھوڑا سا اشارہ دیتا اور آپ فوراً توبہ کرتے. بتاؤ عشرہ مبشرہ کو جانتے ہو اے ابن جوزی؟ انہوں نے جمل کی. طلحہ زبیر کون ہے؟ کیا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا؟ کیا کیا ان کی بشارتیں ہیں اور ان کی دعائیں ہیں؟ وہ جمل کیوں کی انہوں نے؟ جمل والے ان کے حق میں حضور کی دعا قبول رہتی ہے، صفین والوں کے متعلق نہیں رہتی. شاباش. اور عجیب بات، پھر یزید کو والی بنا دیا. وہ آپ کو اتنا معلوم نہیں کہ اس کو خطا اجتہادی، زیادہ سے زیادہ خطا اجتہادی کہو گے. خطا اجتہادی جو ہے وہ تو ہدایت کے خلاف ہوتی ہی نہیں. کتنی خطائیں ہیں اجتہادی ائمہ کرام سے. باب آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی تو کیا کہو گے؟ ہدایت نہیں تھی. شاباش. لیکن یہ کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں خدا کی ناراضگی تھی ابن جوزی پر کہ قلم ناجائز اٹھا رہے ہو تو یہ دیکھو. شاباش. لکھو جو کچھ نہیں لکھنا وہ بھی لکھو. لکھ دیا. اب اعلی حضرت یہاں کیا فتویٰ چلاتے ایمان سے بتانا؟
امام حسین کے سر مبارک کی اتنا گستاخی توہین سننے کے بعد کیا فتویٰ چلاتے، لیکن اس پر مطلع نہیں ہوئے. اس کے بعد یہ حنابلہ کے ائمہ کرام آ گئے. پھر دنیا کے منے منائے امام حجت الاسلام امام غزالی، یہ شافیوں میں آ گئی بات. اب کن میں آ گئی؟ اللہ اکبر. وہ تو کہتے ہیں فسق اور گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا کسی مسلمان کی طرف اس وقت تک جائز ہی نہیں جب تک یقین نہ ہو. احیاء علوم الدین شریف میں کیا لکھا ہے؟ خصوصاً پھر جو وفیات الاعیان قاضی ابن خلکان نے خط پورا امام غزالی کا فتویٰ شریف پورا قلمین دیا ہوا ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ وہ تو فرماتے ہیں ہم جب بخشش کی دعا مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو یزید شامل ہے. ہماری روزانہ کی دعا میں امام غزالی فرماتے ہیں میری روزانہ کی دعا میں شامل ہے. جو مسلمان دعا مانگتے ہیں ان کی دعا میں روزانہ یزید شامل ہے. کہہ دو اہل سنت سے خارج ہے. اب آ جاتے ہیں مالکیوں کی طرف. اسی دور کے مالکی، جس دور کے، ہاں یہ پچھلے دوروں کی بات کر رہا ہوں، 4ویں 5ویں صدی. بس یہ دیکھو کیا بات سنانے لگا ہوں. بخاری شریف کی سب سے پہلی شرح جس بندے نے لکھی ہے نا، بخاری شریف کی سب سے پہلی شرح لکھنے والا امام محلب بن ابی صفرہ مالکی، محلب بن ابی صفرہ، یہ شجرۃ النور الزکیہ مالکیوں کے طبقات حالات پر سب، یہ ترجمہ نمبر ہے 347. القاضی ابو القاسم المحلب بن احمد بن ابی صفرہ التمیمی، پکے عربی ہیں. الفقیہ، اب لقب دیکھیں، الفقیہ الحافظ المحدث العالم المتفنن. بخاری کی سب سے پہلی شرح اس مرد نے لکھی ہے. وفات کس میں ہے؟ 436 میں. میں نے کہا اسی دور کی بات کروں گا پرانے. انہوں نے جو بات لکھی، حدیث ہے نا بخاری شریف میں، اول الجیش، جو مدینہ قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، پہلا لشکر دستہ. اللہ اکبر. تو وہ بخشے، مغفور ہوں گے. یہ جو لکھ رہے ہیں محلب، اور ان سے نقل کر رہے ہیں سارے بخاری کی جتنی شرح و شروحات لکھنے والے ہیں اس مقام پر، محلب کی عبارت سارے ذکر کر رہے ہیں. وہ میں سناتا ہوں کیا لفظ ہیں. دمامینی کی شرح پڑی تھی، وہ نہیں اٹھائی آپ نے؟ یہ دیکھو بھائی، دمامینی امام کی جو شرح ہے بخاری کی، اس سے نقل کر رہے ہیں الفجر الساطع والے محمد بن الفضیل بن الفاطمی الزرہونی، 1318 ہجری میں مالکی مذہب کے ہیں. بہت بڑی شرح لکھی ہے بخاری پر. اس میں دمامینی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں قال المحلب من هذا الحدیث، اس حدیث سے. کون سی؟ اول الجیش والی. ثبتت خلافت یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ کی خلافت ثابت ہوئی. وفیہ انہ من اہل الجنت، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ جنتی شخص ہے.
یہ شرح ابن بطال بخاری کی یہ دوسری شرح ہے، وہ پہلی یہ دوسری، یہ اس کا ان کا حوالہ دے رہے ہیں 449 میں ان کی وفات ہے۔ قال المحلب من هذا الحديث فضل لمعاوية لأنه أول من غزا الروم وابنه يزيد غزا مدینہ قیصر، اس میں فضیلت ہے معاویہ پاک کی اور ان کے بیٹے یزید کی۔ فتح الباری کے الفاظ دیکھیں، محلب کے حوالے دیتے ہوئے قال المحلب فی هذا الحديث منقبۃ لمعاویہ لأنه اول من غزا البحر، اس حدیث میں معاویہ کی فضیلت ہے کیونکہ سب سے پہلا خلیفہ جس نے سمندری جنگ لڑی کافروں کے ساتھ وہ حضرت معاویہ ہے۔ ومنقبۃ لولدہ یزید لأنه اول من غزا مدینہ قیصر، اور اس میں منقبت دوسری ہے یزید کی، حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کی، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے مدینہ قیصر پر جنگ کی۔ یہ فتح الباری میں محلب کے حوالے سے ہے۔ اچھا، اب اسی حوالے کو جتنے قسطلانی سب نقل فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے محلب کا یہ فرمانا بالکل یعنی مسلم ہے، تحقیق شدہ ہے، سب کے پاس ثابت ہے۔ تو محلب اتنا بڑا جس کے لقب آپ نے سن لیے، اتنے بڑے امام، وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ فاسق کے متعلق فرما رہے ہیں۔ وہ فاسق مانتے تو ایسا کہتے تو اجماع کہاں رہا؟ یہ دیکھو اسی مالکی مذہب کے امام، یہ 10ویں صدی کے ہیں۔ کون سی صدی کے؟ ابن غازی مشہور ہیں، مواہب الجلیل پڑھی فقہ میں، مالکی فقہ میں، ارشاد اللبیب الى مقاصد حدیث الحبیب کتاب ہے ان کی، حدیث کے مقاصد بخاری شریف کے مختصر بیان کرتے ہیں۔ تو اس کتاب میں اسی حدیث کے تحت جو لکھ رہے ہیں، یہ اب اندازہ لگائیں، یہ محلب وغیرہ کا حوالہ نہیں دے رہا، خود اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں۔ ابن غازی خود اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں۔ ابن غازی مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ ہیں، ان کی کیا کیا کتابیں آپ کو بتاؤں میں، میرے پاس بھی پڑھی ہیں۔ فرماتے ہیں غزاہا یزید بن معاویہ فثبت بهذا الحدیث انہ مغفور لہ۔ فرماتے ہیں یزید نے مدینہ قیصر کی جنگ لڑی، اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے، ثابت ہوتا ہے اس سے کہ یزید تو بخشا ہوا ہے۔ یہ دیکھو البدایہ والنہایہ، یہ جو نیا نسخہ آیا ہے دار ابن کثیر دمشق بیروت کا، اس کے 8ویں حصے صفحہ نمبر 333 پر محدث ابن عساکر کی تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے، اور حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں حدثنا ابو الفاضل محمد بن الفاضل بن المظفر العبدی قاضی البحرین من لفظه وكتبه لی بخطه، فرماتے ہیں انہوں نے میرے پاس خط بھیجا۔ قاضی ابو الفضل بحرین کے قاضی تھے اس وقت، حافظ محدث ابن عساکر کے دور میں، انہوں نے میری طرف خط لکھا۔ قاضی بحرین نے، جن کا نام شریف لے رہا ہے ابو الفضل محمد بن الفضل بن المظفر العبدی، انہوں نے اپنے ہاتھ شریف سے میرے پاس خط لکھا، خط کے اندر ایک خواب لکھا،
وہ خواب کیا ہے؟ رأیت یزید بن معاویہ، ابن البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا، اس سے پڑھ رہا ہوں میں. شرم نہیں آتی؟ میں یزیدی بن گیا تو یہ کون ہے؟ ان کو کہ میں ان کی پڑھ رہا ہوں، اپنی تو نہیں سنا رہا. جن کی سنا رہا ہوں وہ امام، اور جو سنا رہا وہ پلید. لاکھ لعنت ہے ایسے فیصلے پر. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خط لکھا قاضی بحرین نے، کن کو؟ محدث ابن عساکر کو. اس میں لکھا میں نے یزید بن معاویہ کو خواب میں دیکھا. میں نے کہا انت قتلت الحسین، حسین کو تو نے قتل کیا؟ فقال اللہ، میں نے تو نہیں کیا. فقلت له، میں نے کہا هل غفر اللہ لك، کیا اللہ نے تجھے بخش دیا؟ قال نعم، ہاں مجھے بخش دیا. وادخلنی الجنت، اور مجھے جنت میں داخل کر دیا خدا نے. نہ محدث ابن عساکر کو فرق پڑا، وہ حسینی کے حسینی رہے. نہ فرق پڑا قاضی بحرین کو خواب دیکھتے ہوئے صبح اٹھتے اور کہتے اللہ بچانا، میں تو کافر ہو رہا ہوں، میں تو اہل بیت کا دشمن بن گیا. کیا خواب دیکھا؟ یہ تو سراسر شیطانی ہے. وہ الٹا لکھ رہے ہیں محدث ابن عساکر کو، اور اس کو اٹھاتے ہیں وہ اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں. حافظ ابن کثیر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی تاریخ میں ڈال دیا. لاکھ لعنت ہے ان لوگوں پر جو دھوڑ میں ٹٹو چھوڑتے رہتے ہیں. کافر کافر کے فتوے لگ رہے ہیں. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ جو بات کر لیتا ہے گستاخ اہل بیت بن جاتا ہے. منہ کی کھاؤ، ذلت اٹھاؤ. ایسی ذلت اٹھا رہے ہو کہ خود اپنے اماموں سے ہاتھ دھو رہے ہو. وہ ظالم کے بچے اپنے اماموں سے ہاتھ دھو رہے ہو، اور کیا کر رہے ہو؟ اور یہی تو اہل باطل چاہیں گے کہ اپنے اماموں کو کافر کہتے جائیں، کسی کو ناسبی کہتے جائیں، کسی کو کچھ کہتے جائیں، جاتے جاتے، اور پھر پیچھے کیا بچے گا؟ چھڑکنا. کیا بچے گا؟ چھڑکنا. کیا کرو گے؟ خیر یہ تو ماننا پڑے گا او بھائیو کہ یہ سارے اس کو فاسق مانتے تو ایسے کہتے. تو کیا اہل سنت سے خارج ہیں کیا؟ اجماع کیسے بنے گا ان کے؟ اجماع کیسے بنے گا بھائی؟ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں، یہ ہماری الکوثر الجاری بخاری کی شرح ہے. امام قرانی، یہ پہلے شافعی تھے پھر حنفی بنے، اور یہ محمد فاتح قسطنطنیہ، محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ، یہ ان کے استاد تھے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے لیکن بات غلط لکھ بیٹھے، وہ آپ کو کہتے ہیں اس حدیث میں آیا ہے، اگر اس حدیث مراد لیا جائے قتال، یعنی حدیث میں جو ہے پہلا لشکر جو حملہ کرے گا، اس سے مراد ہو اگر قتال خالی لڑائی تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. لا حول، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. حضور فرما رہے ہیں پہلا دستہ حملہ کرے گا تو بخش دیے گا جائے. حضور کی زبان نبوت ان کو بخشا ہوا کہہ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھو کیا لفظ ہے، میں تو حیران ہو گیا پڑھتے ہوئے. فَإِنْ كَانَ جِهَادُهُ مُجَرَّدَ الْقِتَالِ فَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ يَزِيدُ مَغْفُورَ اللَّهُ. اگر محض قتال ہے تو یزید اس قتال کی وجہ سے کیسے بخشا جائے گا؟ تو حضور کیوں فرما رہے ہیں بھائی؟ وہ اہل قتال کو ہی تو فرما رہے ہیں. یغزو کے لفظ حضور کیوں فرما رہے ہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا یغزو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور اگر حضرت کہتے ہیں اگر ہو فتح مراد، حدیث میں کیا مراد ہو؟ فتح مراد ہو، تو وہ تو ہم کر چکے ہیں. میں ساتھ تھا، ہمارے دور میں محمد فاتح ثانی تشریف لے گئے تو ہمیں ساتھ تھا. افسوس ہے اپنے آپ کو جنتی ثابت کرنے کے لیے تیر حدیث کو مار دیا، حدیث کے لفظوں کو بڑا خراب کر دیا. ادھر یغزو آ گیا، وہاں پر یفتح ہوگا تو نہیں آیا. اول مدینہ اول جیش
یغزو مدینہ قیصر ہے، وہاں پر یہ نہیں ہے ایو جیشن یفتح مدینہ قیصر مغفور اللہ، حضور نے یہ نہیں فرمایا جو لشکر فتح کرے گا. افسوس ہے سارے بخاری بن رہے تھے، بخاری کی شرح کر رہے تھے، لیکن تعصب میں آ کر اتنا غلط بات کر دی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ حد سے جب بھی حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی بڑھتا ہے نا، خدا تعالیٰ اس کی توفیقیں سلب کر لیتا ہے. بس سیدھی سادی بات. خیر میرے بھائیو، آخری دو حوالے، ایک پرانا سناتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ قاضی ابو بکر ابن العربی ہیں، حجت الاسلام امام غزالی کے شاگرد ہیں، مالکیوں کے محدث ہیں، موطا پر شرح المنتقی ان کی ہے. المنتقی کہتے وہ باجی کی ہے. القبس ان کی شرح پڑی ہے میرے پاس. ترمذی پر شرح ہے عارضۃ الاحوذی، دنیا میں مشہور ہے، حافظ الحدیث محدث تھے، اسی دور کے تھے پچھلے، امام غزالی کے جو شاگرد ہیں. آپ نے العواصم من القواسم میں یہ دیکھو، العواصم من القواسم صفحہ نمبر 339 پر لکھا فَإِنَ هَذَا مِنْ ذِكْرِ الْمُؤَرِّخِينَ لَهُ فِي الْخُمُورِ وَأَنْوَاعِ الْفُجُورِ أَلَا يَسْتَحْيُونَ فَإِذَا سَلَبَهُمُ اللَّهُ الْمُرُوَّةَ وَالْحَيَاءَ أَلَا تَرْعَبُونَ أَنْتُمْ وَتَزْدَجِرُونَ وَتَقْتَدُونَ بِالْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ مِنْ فُضَلَاءِ الْأُمَّةِ وَتَرْفُضُونَ الْمُلْحِدَ وَالْمَجَانِ وترفضون الملحد والمجان من المنتمين الى المله هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين. فرماتے ہیں پیچھے او بھائیو، امام احمد بن حنبل کا ایک حوالہ دینے کے بعد فرماتے ہیں یہ جو مورخین ہیں کہاں ہے اس حوالے سے؟ شرابوں فجور کی کئی قسمیں ثابت کرتے ہیں، کیا یہ شرماتے نہیں ہیں؟ الا تستعیون کہ الا یستعیون، یہ شرماتے نہیں ہیں مورخین کہ اس کی طرف نسبت کرتے ہو یزید کی طرف، شرابوں نوشی کی، بدکاریوں کی. بتاؤ قاضی ابو بکر ابن عربی خارج ہو گئے اہل سنت سے. اب سنو، بڑی عجیب کہانی سنانے لگا ہوں، بہت ہی عجیب. کیا کیا حقائق چھپائے گئے ہیں، ظلم دیکھ. یہ کتاب ہے فقہ حنبلی کی، اور جو بات لکھ رہے ہیں نا وہ میرے بھائیوں بہت، یہ کئی حضرات ان سے پہلے کر چکے، اور یہ قصیدہ حمزیہ کی شرح پڑی ہے، المناح الفکریہ کی عالم دیکھو. اللہ اکبر. یہ دیکھو، یہ فقہ حنبلی کی کتاب ہے. امام روحیبانی حنبلی 1243 میں وفات ہے. مطالب للنحاة فی شرح غایت المنتہا فی الفقہ الحنبلی، اس کی جلد نمبر 6 ہے. کتاب الحدود ہے، اس کے اندر صاف لکھ رہے ہیں او بھائیو، فرماتے ہیں جس طرح حضرت معاویہ اٹھے مولا علی کے مقابلے میں، تو جو حکم ان کا ہے اسی طرح کا حکم حسین پاک پر لگے گا یزید کے مقابلے میں اٹھنے پر. یہ صاحب لگ رہا ہے، میں عبارت پڑھتا ہوں. وَنَظِيرُ ذَلِكَ حَالُ مُعَاوِيَةَ مَعَ الْحَسَنِ قبل نزوله له عن الخلافة ومع علي
حسن اور علی دونوں کے ساتھ جو معاویہ پاک کا، فَإِنَّهُ كَانَ مُتَغَلِّبًا بَاغِيًا عَلَيْهِمَا، وہ متغلب اور باغی تھے حسن اور مولا علی کے مقابلے میں ان کے دور خلافت میں، لَكِنَّهُ غَيْرُ عَاصِمٍ، لیکن وہ گناہگار نہیں ہے، کیوں؟ الاجتہاد ہی، اجتہاد کی وجہ سے، فَالْحُسَيْنُ كَذَلِكَ، یہ صاف لکھا، لہذا حسین پاک بھی ویسے ہی ہیں، جو حکم حضرت معاویہ کا ہے انہیں کا وہ ہے۔ ادھر دیکھو، یہ تو ان کو دیکھو، اب ان سے پہلے کتنے بندے لکھ گئے یہ بات۔ یہاں میں یہ نہیں دکھانا چاہتا کہ یہ جو لکھا ہے اس کے مقابلے میں کوئی حضرات نہیں ہے، مقابلے میں تو ہے، میں تو صرف اجماع توڑنے کے درپے ہوا ہوں۔ اجماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے مخالفت نہیں کی، سب نے اتفاق کیا، اور میں تو کتنوں کا اتفاق اختلاف دکھا رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ محدث ابن حجر حیتمی مکی شافعی، جن کی کتاب دکھانے لگا ہوں۔ یہ ہے المنح المکیہ فی شرح الحمزیہ، مشہور ہے دنیا میں اس کا نام افضل القراء لقراء ام القراء، قصیدہ حمزیہ، جس طرح قصیدہ بردہ ہے نا امام بوسیری کا، اسی طرح ان کا ایک اور قصیدہ ہے، اس کو قصیدہ حمزیہ کہتے ہیں، اس کے آخر میں حمزہ ہے، ردیف حمزہ، اس وجہ سے۔ تو اس کی شرح المنح المکیہ میں امام ابن حجر حیتمی لکھ رہے ہیں، وَبِهِ يُرَدُّ أَيْضًا مَا قِيلَ نَظِيرُ ذَلِكَ حَالُ مُعَاوِيَةَ مع الحسن رضی اللہ تعالی عنہما قبل نزوله عن الخلافة ومع علي کرم اللہ وجهه فإنه كان متغلبا باغيا عليهما لكنه غير عاصم لاجتهاده فالحسين رضی اللہ عنہ كذلك۔ اب ظاہر بات ہے روحبان حنبلی وہ تو ہے کس صدی کے؟ یہ تو ہے بھائی 13ویں صدی کے، اور یہ کون ہے؟ ابن حجر حیتمی، یہ ہیں 10ویں صدی کے۔ کون سی صدی؟ بعین ہی وہی عبارت جو روحیبانی حنبلی نے نقل فرمائی، یہ ان کے پاس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عبارت کے قائلین اہل سنت میں ابن حجر حیتمی مکی فقیہ جو ہیں ان کے دور میں تھے۔ اب خدا جانے ان سے پہلے کے کتنے دور تک یہ بات چلی، تو بتاؤ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اب اس سے کس چیز کی نسبت حسین کی طرف ہوتی ہے؟ پاک حسین کی طرف۔ وہ خود مولوی دوسرے تیسرے ہمیں یزیدی کہنے والے، حسین پاک کے حق میں غلو کرنے والے، وہ خود ہی سمجھیں گے کہ کیا غرضے کے ایسے مسئلے کو اجماعی کہنا سراسر غلط ہے۔ یہ ہے دعوی اجماع کا ابطال۔ یہ آخری 2 حوالے جو میں نے دیے ہیں ان بزرگوں کے، یہ صرف خطا اجتہادی کی نسبت کے اثبات کے لیے دیے ہیں، ورنہ یہ کہنا مقصود نہیں کہ یہ دونوں صاحب یزید کو فاسق نہیں سمجھتے۔ اور آخر میں یہ کہتا چلوں کہ یزید کا جو فسق کا مسئلہ ہے ہماری نظر میں تمام تحقیقات کے بعد وہ یہ ہے کہ نہ زنا اس سے ثابت ہے، نہ شراب اس سے ثابت ہے، نہ ترک صلاۃ اس سے ثابت ہے، نہ قرآن احکام سے تعدی اس سے ثابت ہے، بلکہ آپ کو دکھا چکا ہوں کہ امام احمد نے اگر فرمایا روایت جائز نہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کی روایت کو اپنے لیے دلیل بنا لیا۔
کتاب الاثار ابو یوسف سے جس طرح میں ثابت کر چکا ہوں. تو اب جو بات رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے صرف مدینہ والوں کی لوٹ مار اور مکہ پر حملہ. یہ دو باتیں رہ جاتی. اب اس سے یقینی حتمی طور پر اس کا فاسق ہونا اس وجہ سے ثابت نہیں ہوتا کہ شبہ اجتہاد موجود ہے اور اگلوں نے پہل کی ہے، اس نے پہل نہیں کی، اور اس کے سامنے وہ حدیث کھڑی ہے کہ جب امت مجتمع ہو جائے کسی خلیفہ پر جو ان کے خلاف اٹھے فقتلوہ من کان، مسلم میں موجود ہے، جو بھی ہو اس کو قتل کر دو. تو یہ شبہ تو اس کے پاس موجود ہے. تو شبہ اجتہاد کی وجہ سے اب یہ فسق کا یقینی قطعی ہونا نہ رہا. اب بات رہ گئی فسق کی، اس کی طرف نسبت کی، تو یہ ظنی ہے. اب فسق ظنی، اس کا میں قائل ہوں، فسق ظنی کا قائل ہوں میں. وہ بھی جو اس نے حملے کیے اور لوٹ مار کروائی، اس کی قطعی یقینی نہیں کہہ رہا، کیوں؟ شبہ اجتہاد موجود ہے. اب رہ گیا فسق ظنی. تو اب فسق ظنی جو ہے اس کی نسبت کسی مسلمان کی طرف کرنا. امام غزالی وغیرہ سب لکھ رہے ہیں کہ جب تک قطع یقین نہ ہو نہیں کر سکتے. جب نہیں کر سکتے تو فسق ظنی اس کا میں قائل ہوں، لیکن فسق کی نسبت اس کی طرف کرنا اور فاسق کہنا ظالم کہنا وغیرہ اس کا ہرگز قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی مجھے یہ شرع میں جائز نظر آتا ہے. یہ ہے میرا عقیدہ. اب میں پوری دنیا کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے تحقیق تفتیش کی ہے اور نظر و تأمل کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اپنا آخری خلاصہ آپ کو سمجھا دیا ہے. اس کے متعلق اگر کسی کے پاس دلائل اس کے برخلاف موجود ہیں، سفسطی نہیں، دلائل سفسطی نہیں، دلائل ہونے چاہیے، برہانی دلائل ہونے چاہیے. تو اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو بحمداللہ تعالی ناچیز کے دروازے کھلے ہیں، آئے انشاءاللہ العزیز، بیٹھ کر پوری تسلی کرا کے بھیجوں گا. اگر وہ میری کوئی تسلی کرا دے گا تو میں اپنا موقف چھوڑ دوں گا بس.